السلام علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک بہت دلچسپ کرائم سٹوری جس کا نام ہے کون دوست کون دشمن۔ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں آلو انڈے اور تندوری روٹی کا ڈنر کر کے میں اسٹوڈیو پہنچا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ سردی عروج پر تھی اور بوندا باندی نے باقاعدہ بارش کی شکل اختیار کر لی تھی۔ سڑکیں سنسان اور بازار ویران تھے، لیکن اسٹوڈیو کے اندر کی دنیا جگمگا رہی تھی۔ رات کی شفٹ میں 2 فلورز پر شوٹنگ ہو رہی تھی۔ اللہ دتہ صاحب دفتر میں نہیں تھے۔ میں ایک خالی کرسی پر بیٹھ کر فلمی میگزین دیکھنے لگا۔ دفتن فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف وہی جانی پہچانی آواز تھی جو اس سے پہلے کئی مرتبہ مجھے آٹوگراف کے بارے میں ہدایات دے چکی تھی۔ یہ پنجاب پولیس کے ایک سینئر آفیسر مشتاق شاہ صاحب تھے۔ محکمے میں ان کا عہدہ ہی بڑا نہیں تھا، نام بھی بڑا تھا۔ ہر کس و ناکس ان کی عزت کرتا تھا اور ان کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتا تھا۔ مشتاق صاحب نے مجھے ہدایت کی کہ فوراً راج گڑھ پہنچوں، کیونکہ مشکوک لوگوں کی آٹوگراف کے گھر کی طرف انہیں جاتے دیکھا گیا۔ فون رکھتے ہی میں نے کوٹ کے نیچے اپنا ریوالور چیک کیا اور گاڑی کی طرف دوڑ لگائی۔ تھوڑی دیر بعد میرا اڑن کھٹولا لاہور کی بھیگی ہوئی سڑکوں پر کھڑ کھڑ بجتا راج گڑھ کی طرف جا رہا تھا۔ 10 منٹ کے اندر میں آٹوگراف کی 2 منزلہ کوٹھی کے سامنے پہنچ گیا۔ مجھے دور ہی سے ایک کار نظر آ گئی۔ یہ کار کوٹھی کے گیٹ سے 10-15 گز دور ایک درخت تلے کھڑی تھی اور اس کی چھوٹی بتیاں روشن تھیں۔ ذرا غور کیا تو پتہ چلا کہ اس کے سائلنسر سے دھواں بھی نکل رہا تھا، یعنی گاڑی سٹارٹ تھی۔ گاڑی کے اندر صرف ایک شخص کا ہیولہ نظر آ رہا تھا اور یہ شخص یقیناً ڈرائیور تھا۔ گاڑی کو دیکھ کر میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے اپنا اڑن کھٹولا کوٹھی سے کچھ فاصلے پر روک دیا اور ایک تنگ گلی کی طرف بڑھا تاکہ کوٹھی کی عقبی سمت پہنچ سکوں، لیکن پھر مجھے اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ کوٹھی کے اندر سے ایک مدھم لیکن دہشت ناک نسوانی چیخ ابھری اور یک بستہ سناٹے کو جھنجھوڑ گئی۔ اب میرے لیے تاخیر مناسب نہیں تھی۔ میں براہ راست گیٹ کی طرف بڑھا اور اسے پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ بھیگا ہوا صحن عبور کرنے میں بمشکل 2 سیکنڈ لگے۔ جو ہی میں نے برآمدے کا جالی دار دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، دروازہ پرشور آواز سے کھلا۔ اس کے ساتھ ہی نسوانی چیخ دوبارہ گونجی اور کوئی بھاگتا ہوا مجھ سے آ ٹکرایا۔ تصادم شدید تھا۔ میں نے بہت کوشش سے خود کو اور ٹکرانے والی کو سنبھالا۔ وہ صرف ایک چادر لپیٹے ہوئے تھی اور اس ہلکی پھلکی چادر کے نیچے اس کے پرشباب جسم کے نشیب و فراز چیخ چیخ کر اپنی موجودگی کا اعلان کر رہے تھے۔ میں نے اسے شانوں سے تھام کر زور سے جھنجھوڑا، مگر وہ ہسٹریائی انداز میں مسلسل چیختی چلی گئی۔ میں نے اسے دوبارہ برآمدے میں دھکیلا اور بازو سے کھینچتا ہوا اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ میرے دوسرے ہاتھ میں بھی بھرا ہوا ریوالور تھا۔ ایک زینے کے پاس مجھے آٹوگراف کا سیکریٹری انور علی نظر آیا۔ وہ اوندے منہ گرا ہوا تھا اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ گھٹنوں کے زور سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عین اس وقت مجھے بالائی منزل سے دھڑ دھڑ کی آوازیں سنائی دی۔ کچھ لوگ بڑے زور و شور سے کسی کمرے کا دروازہ پیٹ رہے تھے اور ساتھ ساتھ غلیظ گالیاں بک رہے تھے۔ پھر میں نے فائرنگ کی آواز سنی۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، یہ ہوائی فائرنگ تھی اور آٹوگراف کو اس باتھ روم سے نکالنے کے لیے کی گئی تھی جہاں وہ جان بچانے کے لیے گھس گیا تھا۔ میں انور علی کو پھلانگ کر زینوں پر آیا اور بغیر آواز پیدا کیے بالائی منزل کی طرف لپکا۔ آخری زینے پر پہنچ کر میں نے دیکھا 4 ہٹے کٹے افراد باتھ روم کے دروازے پر جمع تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں .25 کا کولٹ ریوالور تھا، جبکہ باقی ڈنڈے اور ہاکی وغیرہ سے مسلح تھے۔ ریوالور والا لخیم شخیم تھا اور پیچھے ہٹ ہٹ کر باتھ روم کے دروازے کو اپنے کندھے سے ٹکریں رسید کر رہا تھا۔ جو ہی میں آخری زینے پر پہنچا، 2 افراد نے گھوم کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور طیش کے جذبات ایک ساتھ ابھرے۔ مجھے صرف ریوالور والے کی فکر تھی۔ میں نے تاک کر اس کے ہاتھ کو نشانہ بنایا۔ پہلی گولی خطا گئی، لیکن دوسری گولی عین اس کی کلائی پر لگی۔
اور ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر چکنے فرش پر لڑک گیا۔ 2 مشتڈے تیزی سے مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ میں بھی پوری طرح لڑائی کے موڈ میں تھا۔ میں نے ایک کو جھکائی دے کر اس کا وار خالی دیا اور دوسرے کی ہاکی نیچے آنے سے پہلے ہی اس کے سینے پر ایسی زوردار لات جمائی کہ وہ ایک کھڑکی کا شیشہ توڑ کر 15-16 فٹ کی بلندی سے نیچے ایک کیاری میں جا گرا۔ اس کی گردن میں شدید چوٹ آئی اور بعد ازاں اسے اسپتال روانہ کرنا پڑا۔ ریوالور والا اپنی زخمی کلائی تھامے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس کے تیسرے ساتھی نے لپک کر ریوالور تک پہنچنا چاہا۔ میں نے پاؤں کی ٹھوکر سے ریوالور کو زینوں سے نیچے پھینک دیا۔ اس شخص نے بھنا کر اپنی ہاکی سے میرے سر کو نشانہ بنایا، لیکن ہاکی اچھٹ کر کندھے پر لگی۔ پھر بھی شدید ضرب تھی۔ میں ڈگمگا کر رہ گیا۔ موقع غنیمت جان کر دوسرا شخص بھی مجھ پر جھپٹا، مگر اس دوران آٹوگراف نے ہمت کر کے باتھ روم کا دروازہ کھول دیا۔ یہ کھلا ہوا دروازہ جھپٹنے والے کے منہ پر لگا اور وہ چلا کر رہ گیا۔ آٹوگراف صرف ایک انڈرویئر میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھلا ہوا استرا تھا جو اس نے باتھ روم میں سے لے لیا تھا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور اور آٹوگراف کے ہاتھ میں استرا دیکھ کر حملہ آور ایک دم دفاعی پوزیشن میں آ گئے۔ خبردار، ہاتھ اوپر اٹھاؤ، میں نے چلا کر کہا۔ ہاتھ اوپر اٹھانے کی بجائے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی اور وہ دوسرا بڑے اسٹائلش انداز میں کلابازیاں کھا کر قالین پوش زینوں پر سے اوجھل ہو گیا۔ تیسرا جو زخمی تھا اور لغیم شخیم بھی زیادہ پھرتی کا مظاہرہ نہ کر سکا، اسے میں نے دبوچ لیا اور اڑنگا لگا کر نیچے گرا دیا۔ اب زخمی انور علی بھی ڈگمگاتا ہوا اوپر آ گیا۔ میں نے اس کا زخم دیکھا۔ زخم ایسا تھا کہ ٹانکوں کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ باتھ روم میں گھس جائے اور ٹھنڈے پانی کے نیچے سر رکھے۔ برآمدے میں ملنے والی لڑکی کی طرح آٹوگراف بھی نیم عریاں نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ جس وقت حملہ آور کوٹھی میں گھسے آٹوگراف کس حالت میں تھا۔ دفتن میری نگاہ آٹوگراف کے پاؤں پر گئی اور میں ششدر رہ گیا۔ وہ شدید زخمی تھا۔ اس کا پورا پاؤں خون میں ڈوبا ہوا تھا اور فرش پر جہاں جہاں اس کا پاؤں پڑا تھا خونی پنجہ بن گیا تھا۔ یہ گولی کا زخم تھا۔ ریوالور کی گولی اس کی پنڈلی میں لگی تھی اور ہڈی توڑ کر دوسری طرف نکل گئی تھی۔ یہ آٹوگراف کی ہمت تھی کہ اب تک اپنے پاؤں پر کھڑا تھا۔ کوئی کمزور دل کا ہوتا تو اب تک بے ہوش ہو چکا ہوتا۔ میں نے انور علی سے ایک رسی منگوائی اور اس کی مدد سے لغیم شخیم شخص کی مشکیں کس دیں۔ اس کے بعد میں نے تھانے فون کر کے گاڑی منگوائی اور زخمی آٹوگراف کو اپنے اڑن کھٹولے میں ڈال کر میو ہسپتال روانہ ہو گیا۔ ایکس رے کے بعد پتہ چلا کہ آٹوگراف کی پنڈلی کی دونوں ہڈیاں فریکچر ہو چکی ہیں۔ فوری طور پر اس کا آپریشن ہوا اور پاؤں سے گھٹنے تک پلاسٹر چڑھا دیا گیا۔ وہ صدمے سے نڈھال ہو رہا تھا۔ ان شب و روز کا ہر لمحہ اس کے لیے قیمتی تھا۔ وہ قدم قدم ترقی کے زینے چاڑھا تھا، مگر اس چوٹ نے اسے عرش سے فرش پر لا پھینکا تھا۔ اگر اس کی ٹانگ ٹھیک بھی ہو جاتی تو ضائع ہو جانے والے وقت کی تلافی نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتا۔ حملہ آوروں میں سے 2 گرفتار ہوئے تھے۔ دونوں زخمی تھے۔ ایک کی کلائی زخمی ہوئی تھی اور دوسرے کی گردن بلندی سے گر کر خم کھا گئی تھی۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ حملہ آوروں کا تعلق ذکی گروپ سے تھا۔ یہ سب افراد فلم فائٹر تھے اور آسانی سے مات کھانے والے نہیں تھے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ان میں سے ایک میری ٹانگ کھا کر بلندی سے نیچے جا گرا اور دوسرے کی کلائی میری گولی نے چھید ڈالی تھی۔ بہرحال وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے تھے۔ ذکی احمد نے انہیں آٹوگراف کی ہڈیاں پسلیاں توڑنے کے لیے بھیجا تھا اور انہوں نے اس کی ہڈیاں توڑ دی تھیں۔ اب وہ لاچار ہو کر اسٹوڈیو کی روشنیوں سے دور ہسپتال کے بستر پر پڑا تھا اور ڈاکٹروں کے رحم و کرم پہ تھا۔ حملہ آوروں سے اقبالی بیان کے بعد ذکی احمد کی کچی ضمانت بھی منسوخ ہو گئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ یاد رہے کہ اس پر 15,000 روپے کے فراڈ کیس میں بھی مقدمہ چل رہا تھا۔ دوسری طرف ہسپتال کے آرتھوپیڈک وارڈ میں ابدال اور فوٹوگراف کا علاج ہونے لگا۔ لاہور میں ایک چھوٹے بھائی کے سوا آٹوگراف کا اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ اس کا نام شریف احمد تھا اور وہ ایک پرائمری اسکول میں پڑھاتا تھا۔ آٹوگراف نے شریف احمد کو دیکھ بھال کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔
ایک روز شریف احمد بہت گھبرایا ہوا اسٹوڈیو پہنچا۔ میں اس وقت دتا صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ہم ایک حواس باختہ شاعر سے اس کی بے تکی نظم سن رہے تھے۔ شریف احمد نے روندی ہوئی آواز میں بتایا کہ ابدال بھائی جان کی زخمی ٹانگ پر پھر چوٹ لگ گئی ہے اور ڈاکٹر انہیں آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ اب وہ خون کا مطالبہ کر رہے ہیں اور شریف احمد بھاگم بھاگ یہاں پہنچ جائے۔ بڑا نازک وقت تھا، پوچھنے کا موقع بھی نہیں تھا کہ چوٹ کیسے اور کب لگی۔ میں نے فوراً 3-4 بندے اکٹھے کر کے گاڑی میں بٹھائے اور انہیں لے کر ہسپتال پہنچا۔ 3 بوتل خون کا انتظام ہوا اور پھر خدا خدا کر کے آپریشن انجام کو پہنچا۔ آپریشن کرنے والے سرجن نے بتایا کہ ٹانگ میں ہڈی چکنا چور ہو چکی ہے، اس لیے پلیٹیں رکھنا پڑی ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ آخری آپریشن ہو۔ زخم خراب ہے اور کسی بھی وقت پھر سرجری کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ دوبارہ چوٹ لگنے کے بارے میں جو تفصیل معلوم ہوئی وہ بڑی حیران کن تھی۔ آٹوگراف کے بیان کے مطابق رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وارڈ کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں، صرف راداری میں سے تھوڑی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ دفتن اسے محسوس ہوا کہ کسی نے بیڈ کو ایک جانب سے اٹھا دیا ہے۔ وہ لڑک کر پختہ فرش پر گر گیا۔ ڈاکٹروں نے ہلنے جلنے تک سے منع کر رکھا تھا، کہاں یہ کہ وہ 3 فٹ کی بلندی سے پورے وزن کے ساتھ گرا۔ اسی وقت پلاسٹر کے اندر سے خون بہنے لگا اور وہ درد سے تڑپنے لگا۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا، شریف بستر کے ساتھ ہی لکڑی کی ایک چوکی پر سو رہا تھا۔ آواز سن کر چند دوسرے مریضوں کی طرح وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور پھر ٹانگ سے لگاتار خون بہتے دیکھ کر ڈاکٹر کو پکارنے لگا۔ صورتحال سے اشارہ مل رہا تھا کہ آٹوگراف کو دوبارہ لگنے والی چوٹ بھی لگی نہیں بلکہ لگائی گئی ہے۔ یہ چوٹ لگانے والا کون ہو سکتا تھا؟ ذکی احمد تو بما اپنے قریبی ساتھیوں کے جیل میں تھا۔ بہرحال وہ جو بھی تھا، دیدہ دلیر ثابت ہوا تھا۔ وہ موقع تاک کر اسپیشل وارڈ میں گھسا تھا اور آٹوگراف کو زخمی کر کے چلتا بنا تھا۔ آٹوگراف کچی نیند میں تھا، لہٰذا اسے پتہ چل گیا کہ کسی نے بیڈ کو ترچھا کر کے اسے گرایا ہے، ورنہ یہی سمجھا جاتا کہ وہ نیند میں گر گیا ہے۔ میں نے وارڈ کے چوکیدار اور ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر اور نرسوں سے پوچھ گچھ کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کسی مشکوک شخص کو وارڈ میں جاتے نہیں دیکھا۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا، وارڈ میں صرف مریض اور ان کے لواحقین تھے یا سٹاف تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل انور علی کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے ملزم سٹاف میں سے ہی کوئی شخص ہو۔ اسے ایک وارڈ بوائے پر شبہ تھا۔ ہم نے اس وارڈ بوائے سے پوچھ گچھ کی اور اسے 10-12 گھنٹے کے لیے تھانے میں بھی رکھا۔ وہ کرسچین تھا اور اس کا نام ڈیسمنڈ تھا۔ کوشش کے باوجود ہم اس سے کچھ معلوم نہ کر سکے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر مریض خود نہیں گرا اور اسے کسی نے گرایا ہے تو پھر یہ شریف کے سوا کسی کا کام نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وقوع کے وقت شریف ہی اس کے قریب موجود تھا۔ اس کی بات میں وزن تو تھا لیکن وہ مجھے قابل قبول نظر نہیں آتی تھی۔ آٹوگراف اور شریف بھائی تھے۔ شریف چھوٹا تھا اور آٹوگراف نے اسے باپ بن کر پالا تھا۔ وہ بھی بھائی کی بہت عزت کرتا تھا۔ جب سے بھائی بیمار ہوا وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کی چارپائی سے لگا بیٹھا تھا۔ میری معلومات کے مطابق ان دونوں میں کوئی ایسا تنازع بھی نہیں تھا۔ سب سے بڑا تنازع جائیداد ہوتی ہے اور یہاں جائیداد کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ پھر شریف احمد کو کیا تکلیف تھی کہ اپنے بھائی کے صحت یاب ہونے کے بجائے وہ اسے بستر سے گرا کر مزید بے رحمی کا ثبوت دیتا؟ بستر سے گرنے کے بعد ابدال اور فوٹوگراف چند روز تو ٹھیک رہا مگر پھر اس کی حالت بگڑنے لگی۔ ٹانگ کے زخم میں انفیکشن ہو گئی تھی۔ وہ دن رات درد سے تڑپنے لگا، یہاں تک کہ درد کش گولیوں اور انجیکشنوں نے بھی کام چھوڑ دیا۔ 15-20 روز بعد اس کا ایک اور آپریشن ہوا۔ اس آپریشن سے تکلیف کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی۔ ایک سرجن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شاید ٹانگ کاٹنی پڑے۔ بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ شروع میں فلم لائن کے اکثر لوگ آٹوگراف کی تیمارداری کے لیے آئے لیکن پھر یہ تعداد گھٹنے لگی۔ جوں جوں تکلیف بڑھتی گئی آٹوگراف اکیلا ہوتا گیا۔ بینک میں جو روپیہ اس نے جمع کر رکھا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی اس نے خرید رکھی تھی۔ اس موقع پر وہ گاڑی بیچ کر کام چلا سکتا تھا لیکن وہ گاڑی بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ گاڑی پر ہاتھ صاف کرنے والی ایک جولی نام کی لڑکی تھی۔
یہ وہی لڑکی تھی جو وقوعے کے روز چیختی چلاتی مجھ سے ٹکرائی تھی۔ وہ ان کئی لڑکیوں میں سے ایک تھی جو ان دنوں آٹوگراف کے ارد گرد چکرا رہی تھی۔ ایسی لڑکیاں فلم اسٹوڈیوز میں شکاریوں کی طرح گھومتی رہتی ہیں، جہاں پیسے کی ریل پہ لوگ اپنے جسم کی دکان سجا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ ادھر پیسہ ختم ہوا، ادھر یہ پھر سے اڑ گئیں۔ جولی بھی پھر سے اڑ گئی تھی اور ساتھ ہی آٹوگراف کی کار بھی اڑا لے گئی تھی۔ اس کا کوئی پتہ ٹھکانہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی والی وارث۔ تلاش کیا بھی جاتا تو کہاں۔ انہی دنوں مجھے مشتاق شاہ صاحب کی طرف سے پھر کچھ تازہ ہدایات ملی۔ اس مرتبہ حکم جاری ہوا کہ میں آٹوگراف کو میو ہسپتال سے اٹھا کر پنڈی لے جاؤں اور ملٹری ہسپتال میں داخل کرا دوں۔ مشتاق شاہ پنڈی میں بات کر چکے تھے اور وہاں داخلے کے سلسلے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی۔ میں نے ہدایت کے مطابق آٹوگراف کو میو ہسپتال سے ڈسچارج کروایا اور اپنی نگرانی میں پنڈی لے گیا۔ داخلے کے کاغذات تیار تھے۔ آٹوگراف کو ایڈمٹ ہونے میں 10 منٹ بھی نہیں لگے۔ ملٹری ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولتیں بہتر تھیں، سرجن بھی ماہر ترین تھے۔ یہاں ہونے والا پہلا آپریشن ہی کامیاب رہا اور آٹوگراف کی حالت بہتر ہونے لگی۔ نہ صرف اسے درد میں افاقہ ہو گیا بلکہ وہ اپنا پاؤں بھی ہلانے جلانے لگا۔ امید تھی کہ وہ جلد ہی بیساکھیوں سے چلنے کے قابل ہو جائے گا۔ ایک روز میں اسے دیکھنے کے لیے اسپتال پہنچا۔ وہ اپنے بھائی کے کندھے کا سہارا لے کر پاؤں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ کہنے لگا، جاوید صاحب، آپ نے میرے لیے بڑی کوشش کی ہے، میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اس کا چھوٹا بھائی شریف مٹھائی کا ڈبہ لے آیا اور میرا منہ میٹھا کرایا۔ بھائی کے کامیاب آپریشن کی خوشی میں اس نے 1 من مٹھائی تقسیم کی تھی۔ دونوں بھائی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ میرے خیال میں اس خوشی کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ آٹوگراف کے دشمن نمبر 1 ذکی احمد کو سیشن کورٹ میں سزا ہو گئی تھی۔ پہلے 15,000 روپے کا فراڈ اور پھر اپنے فلمی حریف پر قاتلانہ حملہ۔ یہ دونوں جرائم اسے 4-5 سال کی جیل کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس فیصلے کے خلاف اس نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی تھی، مگر امید بہت کم تھی کہ وہ بری ہو سکے گا۔ آٹوگراف کی مزاج پرسی کے بعد میں جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ ایک سنگین واقعہ رونما ہو گیا۔ آٹوگراف جو بالکل حشاش بشاش تھا، اچانک بجھ سا گیا۔ پہلے اس کا جی متلایا، پھر وہ کرنے لگا۔ ہم نے اسے سوڈا واٹر پلایا، مگر یہ سوڈا واٹر جیسے اس کے حلق میں گیا تھا ویسے ہی باہر آ گیا۔ ساتھ ہی اس کے پیٹ میں شدید قسم کا درد ہونے لگا۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر بھاگا بھاگا آیا۔ اس کے معائنہ کرتے کرتے آٹوگراف کو ایک زبردست کے ہوئی۔ اس کے میں خون بھی شامل تھا۔ چھوٹے ڈاکٹر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے فوراً بڑے ڈاکٹر کو بلایا۔ آٹوگراف کی حالت لمحہ بلمحہ غیر ہوتی جا رہی تھی۔ بڑے ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ زہر خورانی کا کیس ہے، فوراً مریض کا معدہ صاف کرنا پڑے گا ورنہ جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ شریف دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا اور بار بار نیم جان بھائی کی پیشانی چومنے لگتا تھا۔ آٹوگراف کو فوراً تھیٹر میں پہنچا دیا گیا۔ ہم بے قراری سے یہاں وہاں ٹہلنے لگے۔ رات گئے تو ڈاکٹروں نے مریض کی کوئی خبر نہیں دی۔ نصف شب کے بعد پتہ چلا کہ وہ ابھی تک بے ہوش ہے۔ اس کے معدے سے نکلنے والے مواد میں زہر کی بڑی مقدار موجود تھی۔ اس دوران آٹوگراف کے چھوٹے بھائی شریف کی طبیعت بھی خراب ہو چکی تھی۔ دوپہر سے اس کا پیٹ بھی خراب تھا اور وہ گاہے بگاہے الٹیاں بھی کرنے لگا تھا۔ یہ بات اب یقینی تھی کہ کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا ہے۔ آٹوگراف کا بچا کھچا کھانا شریف نے کھایا تھا اور وہ بھی اوندا ہو گیا تھا۔ بہرطور دوا اور انجیکشن وغیرہ سے اس کی حالت سنبھل گئی اور وہ نصف شب تک ٹھیک ہو گیا، لیکن آٹوگراف بدستور بے ہوش تھا اور ڈاکٹر اس کی جان بچانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے۔ کھانا اسپتال کے باورچی خانے سے آیا تھا۔ باورچی خانے میں کام کرنے والے 3 افراد کو شامل تفتیش کر لیا گیا اور حکام ان سے پوچھ گچھ کرنے لگے۔ ان 3 افراد میں ایک شخص ایسا تھا جو اس سے پہلے میو ہسپتال لاہور میں بھی کام کر چکا تھا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ جن دنوں آٹوگراف اسپتال کے بیڈ سے گر کر زخمی ہوا، یہ شخص اسی وارڈ میں تعینات تھا۔ ظاہر ہے تفتیش کرنے والوں کو اس پر شک ہونا تھا۔ حکام نے اس سے خصوصی طور پر پوچھ گچھ شروع کی۔ آٹوگراف اگلے روز دوپہر 12 بجے کے بعد ہوش میں آیا، لیکن اس کی ذہنی حالت غیر تھی۔
وہ بے معنی باتیں کر رہا تھا اور کسی کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ یکے بعد دیگرے اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ یوں لگتا تھا کوئی شخص ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا، کسی صورت اسے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ شاید قارئین کا دھیان میڈم شاہ کی طرف چلا جائے، جس کی محبت کو آٹوگراف نے ٹھکرایا تھا اور اسے رسوا کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ لیکن میں جانتا تھا یہ میڈم شاہ کا کام نہیں ہے۔ یہ کسی کا کام بھی ہو سکتا تھا لیکن میڈم نبیلہ شاہ کا نہیں۔ ذکی احمد خود تو جیل میں تھا، لیکن عین ممکن تھا کہ اس کے کچھ اہکار سرگرم ہوں اور بار بار آٹوگراف کی زندگی کے لیے خطرہ بن رہے ہوں۔ میں نے انسپکٹر سے گزارش کی کہ وہ اس لائن پر تفتیش کریں اور ذکی احمد کے ملنے جلنے والوں پر نگاہ رکھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آٹوگراف کی حفاظت کے لیے میں خود بھی زیادہ وقت ہسپتال میں ہی گزاروں گا۔ زہر نے آٹوگراف کے ذہن پر اثر کیا تھا اور وہ کسی وقت عجیب بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا تھا۔ کبھی فلموں کے ڈائیلاگ بولتا، کبھی کہتا میں بہت بڑا سٹار بن گیا ہوں، میں ہر فلم سائن نہیں کروں گا، صرف نسیم بانو، مینا اور ریحانہ کے ساتھ کام کروں گا۔ شریف اس کی حالت دیکھ دیکھ کر روتا تھا اور ہر وقت اس سے کندھے سے لگائے گم سم بیٹھا رہتا تھا۔ وہ دن میرے لیے بڑا انکشاف انگیز تھا۔ میں اپنے ایک دوست ASI کو ملنے صدر تھانے گیا تھا۔ واپسی پر مجھے راجہ بازار سے کچھ چیزیں خریدنی تھیں۔ میں راجہ بازار پہنچ کر تانگے سے اترا اور ادھر ادھر گھومنے لگا۔ شام ہو چکی تھی لیکن پنڈی کا راجہ بازار شام کے بعد بھی جگمگاتا رہتا تھا۔ میں ایک دکان سے گرم مفلر دیکھ رہا تھا جب اچانک میری نگاہ جولی پر پڑی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو چند ماہ پہلے آٹوگراف کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی تھی اور جب اس پر برا وقت پڑا تو اس کی کار لے کر رفو چکر ہو گئی۔ میں نے جولی کو اس کی آواز سے پہچانا، ورنہ وہ بھرکے میں تھی اور میرے پاس سے بھی گزر جاتی تو میں بے خبر ہی رہتا۔ اس نے آواز دے کر ایک رکشہ کو روکا۔ رکشہ رکا اور وہ اپنا ریشمی برقع سمیٹتی ہوئی اندر گھس گئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے لفافے تھے۔ اگلی لمحے رکشہ روانہ ہو گیا۔ میں نے فوراً اپنی جگہ سے حرکت کی اور پیچھے آنے والے ایک رکشے کو ہاتھ دے کر اس میں سوار ہو گیا۔ کہاں جاؤ گے بابو صاحب؟ جہاں یہ اگلا رکشہ جائے۔ رکشہ والا چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ASI ہوں اور آن ڈیوٹی ہوں، اور اگر اس کی سستی کی وجہ سے رکشہ نکل گیا تو وہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ میرے تہکمانہ لہجے نے خاطر خواہ اثر کیا اور رکشے والا جو چند لمحے پہلے رکشہ روکنے کے موڈ میں نظر آنے لگا تھا ایک دم چوکس ہو گیا۔ پوٹھوہاری انداز میں بولا، ابھی لو جناب، ذرا قائم ہو کے بیٹھ سو اور دیکھ سو میں کیسے پکڑتا ہوں اسے۔ پکڑنا نہیں ہے لالا، صرف پیچھا کرنا ہے اور زیادہ نزدیک بھی نہیں جانا۔ رکشے والے نے طوفانی انداز میں گیئر لگایا اور روانہ ہو گیا۔ اگلے 15-20 منٹ تک دونوں رکشے جیسے ہوا میں اڑتے رہے۔ اگلا رکشہ غالباً اس لیے تیز جا رہا تھا کہ اس میں ایک نوجوان اور خوبصورت سواری تھی، اور جب سواری خوبصورت ہو تو رکشہ خود بخود ہوائی جہاز بن جاتا ہے۔ ہوائی جہاز کا تعاقب کرنے کے لیے ظاہر ہے دوسرے رکشے کو بھی ہوائی جہاز بننا پڑا۔ یہ دوڑ دھوپ سوسائٹی کے علاقے میں جا کر ختم ہوئی۔ رہائشی علاقے میں ایک کوٹھی نما مکان کے سامنے رکشہ رک گیا۔ ہمارا رکشہ سیدھا آگے نکلتا چلا گیا اور پھر ایک گلی گھومنے کے بعد میں نے اسے ٹھہرا لیا۔ کوٹھی کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے کوٹھی کے خد و خال اچھی طرح دیکھ لیے تھے، لہٰذا تھوڑی دیر بعد جب میں چہل قدمی کرتا ہوا واپس وہاں پہنچا تو بآسانی پہچان گیا کہ وہ آفت جاں کون سی کوٹھی میں داخل ہوئی ہے۔ وہاں اب تاریکی کا راج تھا۔ گیٹ، صحن، برآمدہ، باغیچہ سب کچھ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ فقط کسی اندرونی کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور ایک کھڑکی کے راستے یہ روشنی سرسبز لان کے تھوڑے سے حصے پر پڑ رہی تھی۔ کوٹھی میں چوکیدار کا انتظام دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سڑک بھی سنسان تھی۔ ایسا سنہری موقع ضائع کرنا میرے لیے ہمیشہ مشکل ثابت ہوا کرتا تھا۔ میرے نوخیز بازوؤں کی مچھلیاں پھڑک اٹھیں۔ ارد گرد کا جائزہ لے کر میں نے دیوار پھاندی اور اندر داخل ہو گیا۔ دبے پاؤں کوٹھی کے مختلف حصوں سے گزر کر میں اس روشن کھڑکی کے سامنے پہنچ گیا جو گیٹ سے نظر آ رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ پشت لگا کر میں نے بڑی احتیاط سے اندر جھانکا۔ اندرونی پردے میں قریباً 1 فٹ چوڑا خلا موجود تھا اور اس خلا میں سے کمرے کا منظر دیکھنا میرے لیے مشکل نہیں تھا، اور یہ منظر بڑا عجیب سا تھا۔
کمرے کی چھت سے رنگ برنگے ربن جھول رہے تھے، تمام دیواروں کو بھی سجایا گیا تھا۔ ایک خوبصورت میز پر ایک بہت خوبصورت کیک پڑا تھا اور اس پر موم بتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ 20-25 موم بتیاں تھیں۔ کمرے میں کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا، کھڑکیاں دروازے بھی سبھی بند تھے۔ میں اپنی جگہ حیران کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہیں کھڑا رہوں یا آگے پیچھے ہو جاؤں۔ دفتن باتوں کی مدھم آواز سنائی دی، پھر کسی نے کمرے کا دروازہ چوپٹ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک نہیں 2 افراد تھے۔ میں انہیں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ان میں سے ایک تو جولی تھی اور دوسرا شریف احمد تھا، آٹوگراف کا چھوٹا بھائی شریف احمد، جو ہر وقت اس کی چارپائی سے لگا بیٹھا رہتا تھا۔ اندر گھس کر شریف احمد کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ حیرت سے کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہا تھا، پھر اس کی نگاہ رنگ برنگ کیک پر پڑی اور بولا، یہ سب کیا ہے بھائی؟ تمہاری سالگرہ؟ جولی نے جھلا کر بولا، آج 12 تاریخ ہے جناب۔ تم بھول سکتے ہو، ساری دنیا بھول سکتی ہے، لیکن جولی نہیں بھول سکتی۔ شریف احمد کچھ دیر تحیر کے عالم میں جولی کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے لپک کر جولی کو بازوؤں میں بھر لیا اور جوش میں اس پر پل پڑا۔ وہ ہنس رہی تھی اور خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اندر کے واہیات منظر سے نگاہیں ہٹا لیں اور دیوار سے پشت لگا کر سوچنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آٹوگراف شریف احمد پر جان چھڑکتا تھا۔ اس کے نزدیک دنیا میں اگر اس کا کوئی سچا خیر خواہ تھا تو وہ شریف احمد تھا، لیکن وہی شریف احمد اس وقت اس لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا جو اسے دھوکہ دے کر بھاگی تھی۔ وہ دونوں اپنے حال میں مست تھے اور آٹوگراف ہسپتال میں سسک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے تالیاں بجنے کی آواز آئی۔ میں نے ایک بار پھر اندر جھانک کر دیکھا۔ جولی اور شریف احمد کیک کاٹ چکے تھے اور اب ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرا رہے تھے۔ جولی نے تھرموس میں سے گرم گرم چائے کپ میں انڈیل کر شریف کے ہاتھ میں تھمائی اور وہ چائے کی چسکیاں لیتا ہوا صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ جولی صوفے کے ہتھے پر چڑھ کر بیٹھ گئی اور اپنی ایک ٹانگ شریف احمد کی گود میں رکھ دی۔ جو لفافے وہ راجہ بازار سے لائی تھی ان میں سے ایک کے اندر گرم سوٹ تھا اور دوسرے میں شلوار قمیص کا کپڑا۔ یہ دونوں چیزیں جولی نے شریف کو سالگرہ کے تحفے میں دیں۔ شریف کھوئے کھوئے سے انداز میں بولا، جولی، میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، کہیں بہت دور جہاں آٹوگراف ہو، نہ ذکی احمد اور نہ ان دونوں کے بکھیڑے۔ مشن پورا کیے بغیر جاؤ گے؟ اب کون سا مشن باقی رہ گیا ہے؟ اس کی ٹانگ ناکارہ ہو چکی ہے، دماغ کی چولیں ڈھیلی ہو چکی ہیں، ہسپتال میں پڑا سسک رہا ہے، اب اور کیا چاہیے ذکی احمد کو؟ ٹانگ ناکارہ نہیں ہوئی، قابل علاج ہے اور ٹھیک ہو رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ملٹری ہسپتال میں رہا تو 1.5-2 ماہ میں بھلا چنگا ہو کر اسٹوڈیو پہنچ جائے گا۔ تو پھر کیا کروں میں؟ جو کچھ کر چکا ہوں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ ہر کام کی ایک حد ہوتی ہے اور وہ حد گزر چکی ہے، اب کسی بھی وقت میں پھنس سکتا ہوں۔ کہیں تم بھی تو ذکی احمد کی طرح ستاروں کی چالوں پر یقین نہیں کرنے لگے؟ وہ تو پڑا رہتا ہے ہر وقت برج عقرب اور برج سور کے چکر میں۔ میں ستاروں کی چال نہیں، وقت کی چال دیکھتا ہوں۔ ٹھیک کہا ہے ذکی نے رقم خرچ کی ہے۔ ٹھیک ہے، ذکی نے رقم خرچ کی، اب میں بھی اس رقم کو خرچ کرنا چاہتا ہوں، اور رقم خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی زندہ رہے، بھائی کے قتل کے الزام میں پھانسی نہ چڑھ جائے۔ تم جانتی ہو میں نے اس مرتبہ کتنی مشکل سے جان بچائی ہے۔ لوگ آنکھوں دیکھی مکھی نہیں کھا سکتے، میں نے زہر کھایا ہے۔ نہ کھاتا تو کیا کرتا؟ سب سے پہلے مجھ ہی پر شک ہونا تھا، پولیس فوراً تفتیش کے رگڑے میں رکھ لیتی۔ لیکن ذکی احمد اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اگر وہ خود جیل سے باہر نہ بھی آ سکا تو اس کے ہر کارے تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ پہلے ان کی آواز مدھم ہوئی، پھر بالکل معدوم ہو گئی۔ میں سنسان راہداری کی ٹھٹھڑی ہوئی تاریکی میں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اب میرے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ کوٹھی سے نکل کر کسی قریبی ٹیلی فون تک جاؤں اور وہاں سے تھانے میں رنگ کر کے پولیس پارٹی بلوا لوں تاکہ یہ اوباش جوڑا رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ابھی کوٹھی میں ہی رہوں اور اسی طرح چھپ چھپا کر مزید ٹولوں۔ ہو سکتا تھا کوئی ایسا سبب لگ جاتا کہ میں شریف اور جولی کی مزید گفتگو سننے میں کامیاب ہو جاتا۔ کوٹھی میں داخل ہوتے وقت میں نے
اپنا سرکاری ریوالور ہاتھ میں لے لیا تھا اور وہ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ سخت سردی میں انگلیاں ریوالور کے دستے پر اکڑ کر رہ گئی تھیں۔ میں نے ریوالور کو دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور محتاط قدموں سے کوٹھی کے عقبی حصے کی طرف بڑھا۔ یہاں بھی ایک روشن دان سے روشنی جھلک رہی تھی، تاہم آوازیں وغیرہ سنائی نہیں دیتی تھیں۔ میں عقبی زینوں پر آیا اور نیم تیرگی میں سنبھل کر اوپر چڑھنے لگا، لیکن ابھی میں نے نصف زینے ہی طے کیے تھے کہ نیچے کسی اندرونی کمرے سے افراتفری کی آوازیں آئیں۔ پھر جولی نے چلا کر کہا، خبردار شریفے، ہاتھ نہ لگانا مجھے۔ اس کے بعد جولی کی گھٹی گھٹی چیخ سنائی دی اور کوئی وزنی چیز دھم سے پختہ فرش پر گری۔ میں نے 2 چھلانگوں میں زینے طے کیے اور نیچے اتر کر اندرونی حصے کی طرف بھاگا۔ اس سے پہلے کہ میں برآمدے میں قدم رکھتا، مجھے ایک حیران کن منظر نظر آیا اور میں ٹھٹک کر ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ جولی کے ہاتھ میں چھوٹے سائز کا پسٹل تھا اور وہ بڑی خونخوار نظروں سے شریف احمد کو دیکھ رہی تھی۔ شریف احمد کی کنپٹی سے خون بہہ کر اس کے پورے رخسار کو رنگین کر رہا تھا اور اس کی قمیص کا گریبان پھٹا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو جولی کے دوسرے ہاتھ میں ایک کینوس کا بیگ نظر آیا۔ وہ بڑی مضبوطی سے اس بیگ کو تھامے ہوئے تھی اور قدم قدم پیچھے ہٹ رہی تھی۔ نہیں شریفے، جو شخص اپنے باپ جیسے بھائی کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ رک جاؤ اپنی جگہ پر، نہیں تو میں گولی چلا دوں گی۔ غصے سے پھنکارتی ہوئی یہ جولی اس جولی سے بہت مختلف تھی جو تھوڑی دیر پہلے شریف کے ساتھ مل کر برتھ ڈے کیک کاٹ رہی تھی اور اس کے بازوؤں میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ یہ ایک خطرناک عورت تھی جو نہ صرف پستول اٹھائے ہوئے تھی بلکہ اسے چلا بھی سکتی تھی، اور یہ بات شریف احمد بھی اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پیچ و تاب کھانے کے باوجود جولی سے دور تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ پچھلے 10-15 منٹ میں جولی اور شریف کے درمیان ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لہو کے پیاسے ہو گئے، اور جولی کے ہاتھوں میں پستول اور بیگ کہاں سے آئے ہیں۔ ہاں، ایک قیافہ سا تھا کہ کینوس کے بیگ میں وہی رقم ہے جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے شریف نے کیا تھا، اور اس وقت جولی یہ رقم لے کر یہاں سے رفو چکر ہونا چاہ رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ چند ماہ پہلے آٹوگراف کی کار لے کر رفو چکر ہو گئی تھی۔ وہ الٹے پاؤں ہٹتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ میرے لیے اس پر قابو پانا بالکل آسان تھا۔ در حقیقت وہ دونوں ایک دوسرے میں اتنے گم تھے کہ میری موجودگی سے قطعی بے خبر رہے تھے۔ جو ہی جولی مجھ سے مناسب فاصلے پر پہنچی، میں جھپٹ کر ستون کی اوٹ سے نکلا اور اسے عقب سے دبوچ لیا۔ یہ بڑی مکمل گرفت تھی۔ میرا بایاں ہاتھ اس کی گردن سے لپٹ گیا جبکہ دائیں ہاتھ نے اس کی پستول والی کلائی دبوچ کر پستول کا رخ چھت کی طرف کر دیا۔ جولی کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ اس نے مچھلی کی طرح تڑپ کر خود کو میری گرفت سے نکالنا چاہا لیکن ناکام رہی۔ پھر اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ایک پرجوش دھماکے سے گولی چھت میں لگی۔ میں نے ایک جھٹکے سے پستول اس کے ہاتھ سے آزاد کرا لیا۔ شریف احمد حیرت سے گنگ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے وہ ہوش میں آیا اور چہرے پر پرمسرت تاثرات سجا کر میری طرف لپکا۔ خبردار، میں نے گرج کر اس کی خوشی خاک میں ملا دی۔ اپنی جگہ پر کھڑے رہو ورنہ بھیجا دیوار سے چپکا نظر آئے گا۔ وہ لرز کر اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ گولی کی آواز دور تک گونجی تھی۔ چند ہی لمحے بعد کوٹھی کے گیٹ پر 2-3 متحرک سائے نظر آنے لگے۔ ہم چونکہ برآمدے میں تھے لہٰذا سڑک تک سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر کسی شخص نے پکار کر پوچھا، یہ گولی کیسی چلی ہے جی؟ ایک دوسرے شخص نے برآمدے کی طرف اشارہ کیا اور پکار کر بولا، وہ دیکھو وہاں کوئی کھڑا ہے۔ میں جولی کو اپنے ساتھ کھینچتا ہوا باہر صحن میں لے آیا۔ شریف احمد بدستور پسٹل کی زد میں تھا۔ صحن میں چونکہ ابھی روشنی تھی لہٰذا گیٹ پر سے ہم تینوں کو دیکھ لیا گیا۔ اب گیٹ پر 7-8 افراد اکٹھے ہو چکے تھے۔ اندر کی صورتحال دیکھنے کے لیے وہ سب بھرا مار کر اندر گھس آئے۔ اس موقع پر شریف احمد نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کے پاؤں میں فائر کر کے اسے دھمکا دیا۔ جولی اور شریف احمد دونوں حوالات میں پہنچ گئے۔ جولی نے جو بیگ تھام رکھا تھا اس میں سے میری توقع کے عین مطابق کرنسی نوٹ برآمد ہوئے۔ یہ قریباً 20,000 کی رقم تھی جو آج کے دور میں 5-6 لاکھ سے کسی صورت کم نہیں تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ کرنسی نوٹ گڈیوں میں نہیں تھے۔ یوں لگتا تھا کسی بہت بڑی دکان کے کیش باکس پر ڈاکہ مارا گیا ہے یا بینک لوٹا گیا ہے۔
اور کرنسی نوٹ چھوٹے ہوں یا بڑے جس حال میں ملے ہیں بیگ میں ٹھونس لیے گئے تھے۔ تھانے پہنچ کر شریف احمد نے پہلے تو کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا، مگر جب پٹائی ہوئی تو اس نے صرف اتنا اعتراف کر لیا کہ وہ ایک عرصے سے جولی کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ اس کے بڑے بھائی کی کار لے کر بھاگی ہوئی ہے، مگر اس نے پولیس میں اطلاع اس لیے نہیں دی کہ جولی نے اس سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ کار واپس لوٹا دے گی یا اس کے عوض جتنی رقم کہی جائے گی دے دے گی۔ نوٹوں سے بھرے ہوئے بیگ کا وارث نہ تو شریف بن رہا تھا اور نہ جولی، دونوں یہ مدعا ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دلچسپ بات تھی، جس رقم کے لیے وہ کچھ دیر پہلے تک ایک دوسرے کی جان لے رہے تھے، اب ان کے لیے وبال جان تھی اور وہ اس سے لا تعلقی ثابت کرنے کے لیے سو بہانے تراش رہے تھے۔ بہرطور جولی کے اعصاب زیادہ دیر اس کا ساتھ نہ دے سکے اور جب اس کے لیے خاص قسم کی لیڈی پولیس کو زحمت دی گئی تو وہ روح رعایت کے وعدے پر سب کچھ بکنے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے لرزتے کانپتے اور زاروں قطار روتے ہوئے جو کچھ بتایا، اس کا ایک حصہ تو اس کی اپنی ذات کے بارے میں تھا، جس سے پتہ چلا کہ وہ کس طرح ایک لڑکے کے فریب میں آئی اور گھر کی چار دیواری چھوڑ کر در بدر بھٹکنے پر مجبور ہو گئی۔ اپنی رودات کے دوسرے حصے میں اس نے شریف احمد کا سارا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا۔ اپنا آپ چھپانے کے لیے شریف احمد نے جو کچھ اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا، جولی نے اپنی باتوں سے اس کے چیتھڑے اڑا دیے۔ اس نے بتایا کہ شریف احمد ایک انتہائی خود غرض اور لالچی شخص ہے، وہ اپنے مفاد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ یہ موقع حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے کتنے ہی قریبی رشتے کی قربانی دینی پڑے۔ اس مفاد پرستی کی تازہ ترین مثال اس کے بھائی آٹوگراف والا معاملہ ہے۔ اپنے بھائی سے اس کی ساری محبت اور ہمدردی منافقت تھی۔ جب ذکی احمد نے اسے پیسے کی چمک دکھائی تو وہ اپنی ہی جان سے پیارے بھائی کا دشمن نمبر 1 بن گیا۔ اس نے ذکی احمد سے 20,000 روپیہ وصول کرنے کے بعد عہد کیا کہ وہ آٹوگراف کو اس قابل نہیں چھوڑے گا کہ وہ دوبارہ اسٹوڈیو کا رخ کر سکے، اسے ہمیشہ کے لیے اپاہج کر دے گا، اور ایسا نہ کر سکا تو اس کی جان لے لے گا، اور اگر یہ دونوں کام اس سے نہ ہو سکے تو جتنی رقم اس نے ذکی احمد سے لی ہے اس سے دگنی واپس کرے گا۔ معاوضہ وصول کرنے کے بعد فوراً وہ اپنے بھائی کی جان کا دشمن ہو گیا۔ جس حملے میں آٹوگراف کی ٹانگ ٹوٹی وہ شریف احمد کی شہ پر ہی ہوا تھا۔ شریف احمد نے نہ صرف حملہ آوروں کو ضروری معلومات فراہم کیں بلکہ گھر کے اندر گھسنے میں بھی ان کی مدد کی۔ بعد ازاں جب آٹوگراف زخمی ہو کر ہسپتال جا پڑا تو اسے بیڈ سے گرا کر دوبارہ زخمی کرنے والا بھی شریف ہی تھا۔ وہ اپنے مقصد میں قریباً کامیاب ہو چکا تھا، کیونکہ آٹوگراف کا زخم بری طرح بگڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر اس کی ٹانگ کاٹنے کا سوچ رہے تھے، لیکن پھر مشتاق شاہ کی مداخلت پر میں آٹوگراف کو ملٹری ہسپتال لے گیا اور یوں بہتر علاج کے سبب اس کی ٹانگ ضائع ہونے سے بچ گئی۔ اس موقع پر شریف پر جھلاہٹ سوار ہو چکی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آٹوگراف کا گلا گھونٹ دیتا۔ آخر اس نے یہ قاتلانہ قدم بھی اٹھا ہی لیا۔ اپنا کام نمٹانے کے لیے وہ اپنے بھائی کو ابدی نیند سلانے پر آمادہ ہو گیا۔ اس موقع پر اس نے بڑی ذہانت سے منصوبہ بندی کی۔ وہ بھائی کو کھانے میں زہر دینا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ اس سلسلے میں وہ خود بھی مشکوک ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے تھوڑا سا رسک لینے کا فیصلہ کیا اور اس نے بھائی کا بچا ہوا تھوڑا سا کھانا خود بھی کھا لیا۔ کھانے کی مقدار اتنی تھوڑی تھی کہ اسے جان کے لالے نہیں پڑ سکتے تھے، ہاں وہ بیمار ہو سکتا تھا۔ یہ سارا کام اس نے بہت سوچ سمجھ کر اور زہر فروش کے مشورے کے بعد کیا تھا، لہٰذا وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ پولیس کی تفتیش غلط راستوں پر نکل گئی اور شریف نے چند روز علیل رہنے کے بعد پھر سے چین اور عیش کی بانسری بجانی شروع کر دی۔ بہرحال عیش و عشرت کے اس کباب میں فکر مندی کی ہڈی بھی شامل تھی، اور وہ فکر مندی آٹوگراف کی جانب سے تھی۔ وہ نہ تو جان سے گیا تھا اور نہ مکمل طور پر اپاہج ہوا تھا۔ شریف کو خدشہ تھا کہ اس کا علاج معالجہ ہوتا رہا تو ایک دن وہ پھر بھلا چنگا ہو جائے گا، اور اس نے ذکی احمد سے جو عہد کر رکھا ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ وہ تازہ کوشش کرنے سے بھی خوفزدہ تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ رقم اور جولی کے ساتھ راہ فرار اختیار کی جائے۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ جس طرح وہ اپنے بھائی سے غداری کر رہا ہے، جولی بھی اس سے وفادار نہیں ہے۔ وہ شاطر لڑکی پورے 20,000 پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ جب کوٹھی چھوڑنے کا وقت آیا اور شریف نے رقم والا تھیلا ہاتھ میں لیا تو جولی نے ہاتھ میں پستول لے لیا۔
اگر میں موقع پر موجود نہ ہوتا تو وہ یقیناً رقم والا بیگ لے کر فرار ہو چکی ہوتی۔ جولی کا بیان مکمل ہونے کے بعد میں اسپتال پہنچا تو ایک نئی خبر میری منتظر تھی۔ معلوم ہوا کہ آٹوگراف اپنے بیڈ پر موجود نہیں ہے۔ وہ شام سے کچھ دیر پہلے کسی طرح اسپتال سے نکل گیا تھا اور اب عملہ اسے تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ڈیوٹی پر موجود نرس نے بتایا کہ وہ دوپہر سے اپنے بھائی کو یاد کر رہا تھا، بار بار اس کا نام پکارتا تھا اور رونے لگتا تھا۔ در حقیقت شریف احمد سے اسے چند لمحوں کی جدائی بھی گوارا نہیں تھی۔ پہلے بھی اسے شریف سے کم محبت نہیں رہی ہوگی، لیکن بیمار ہونے کے بعد وہ اس سے کچھ زیادہ ہی وابستہ ہو گیا تھا۔ ہر وقت اسے پہلو سے لگائے رکھتا تھا۔ اس کے نزدیک شریف احمد کے علاوہ کوئی اس کا خیر خواہ اور ہمدرد نہیں تھا۔ اب وہ اسے ڈھونڈنے نکل گیا تھا اور خبر نہیں کہ سخت سردی میں کہاں مارا مارا پھر رہا تھا۔ اب صبح ہونے والی تھی، ہم بھی اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ میرے ساتھ انور علی کے علاوہ سادہ لباس میں 2 سپاہی بھی تھے۔ ہم ایک پرائیویٹ کار میں سوار تھے اور پنڈی کی مختلف سڑکوں پر چکرا رہے تھے۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا اور اس نے گاڑی کا رخ اسٹیشن کی طرف پھیر دیا۔ عین ممکن تھا کہ عبدال اور فوٹوگراف پنڈی چھوڑنے کی کوشش کرتا۔ ایسی صورت میں وہ اسٹیشن کی طرف جا سکتا تھا۔ اسٹیشن کے اندر اور ارد گرد کے علاقے میں ہم نے آٹوگراف کو بہت تلاش کیا، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ جب ہم پھر گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، ایک اونچا لمبا مونچھوں والا شخص ہانپتا ہوا میرے پاس پہنچا اور کھٹاک سے سیلیوٹ کر کے السلام علیکم کہا۔ میں اسے پہچان گیا۔ وہ ریٹائرڈ فوجی شبیر خان تھا اور میڈم شاہ کا باڈی گارڈ سمجھا جاتا تھا۔ اسٹوڈیو میں کئی مرتبہ اسے میڈم شاہ کے حسین سراپے کی حفاظت کرتے دیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنے مخصوص لہجے میں سرگوشی کی، جاوید صاحب، جس بندے کو آپ ڈھونڈتا ہے وہ اس وقت ہماری بیگم صاحبہ کا کوٹھی میں ہے۔ ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے بیگم صاحبہ نے اسے ننگے پاؤں اور ننگے سر صدر کے علاقے میں گھومتے دیکھا تھا۔ آئیے ہم آپ کو اس سے ملاتا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میڈم شاہ ان دنوں پنڈی میں ہے، لیکن یہ گمان نہیں تھا کہ آٹوگراف جو پورے پنڈی میں نہیں ملا میڈم شاہ کے پاس ملے گا۔ ہم نے شبیر خان کو گاڑی میں بٹھا لیا اور تھوڑی دیر بعد اس کوٹھی کے صدر دروازے پر پہنچ گئے جس کی نیم پلیٹ پر نبیلہ لاڈج کے سنہری الفاظ چمک رہے تھے۔ ہماری گاڑی گیٹ پر رکی تو اندر سرسبز لان میں ہلچل کے آثار دکھائی دیے۔ میں نے آٹوگراف کو دیکھا۔ وہ ابھی تک ہسپتال کے لباس میں تھا۔ اس کے ساتھ میڈم شاہ تھی۔ اس کے لمبے ریشمی براؤن اوور کوٹ کے شانوں پر اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آٹوگراف کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جا رہا تھا۔ چھوڑ دے مجھے، وہ چیخ کر بولا، مجھے نفرت ہے تجھ سے اور تیری صورت سے، مت ہاتھ لگا مجھے۔ اس نے میڈم شاہ کو زور سے دھکا دیا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی گلاب کے پودوں پر جا گری۔ پھر وہ تیز قدموں سے بلکہ بھاگنے والے انداز میں گیٹ کی طرف بڑھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ تھوڑی دیر بعد عبدال عرف آٹوگراف نبیلہ لاڈج کے وسیع ڈرائنگ روم میں سامنے بیٹھا تھا۔ میرے اور اس کے درمیان تند و تیز مکالموں کا تبادلہ ہو رہا تھا اور اب وہ اپنی لال لال آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے کہا، یہ میڈم شاہ جس کو تم بار بار دھتکار رہے ہو، جانتے ہو کون ہے؟ یہی وہ تمہاری خیر خواہ ہے جو قدم قدم پر تمہارا ساتھ دے رہی ہے، تمہاری حفاظت کر رہی ہے، تمہارے دشمنوں سے دشمنیاں مول لے رہی ہے۔ اس عورت کے اتنے احسان ہیں تم پر کہ تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اس عورت سے کچھ عرصہ پہلے ایک غلطی ہوئی تھی اور وہ غلطی یہ تھی کہ وہ تمہاری بے وقوفی پر طیش میں آ گئی تھی اور اس نے تمہیں تھپڑ مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ بعد میں اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی اور اس نے کفارہ ادا کرنا چاہا۔ وہ یہ کفارہ تم سے معافی مانگ کر یا تمہاری مٹھی میں چند 100 روپے تھما کر بھی ادا کر سکتی تھی، مگر وہ ایک بڑی عورت ہے۔ اس نے اس کفارے میں تمہاری زندگی سنوارنا چاہی، اور وہ بھی اس طرح کہ تمہاری عزت نفس پر کوئی اور دھبا نہ لگے۔ تم اس عورت کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں۔ اس عورت نے پس پردہ رہ کر ہر قدم پر تمہیں زینہ فراہم کیا ہے۔ وہ نہایت خاموشی اور بے لوثی سے تمہیں سہارا دیتی رہی ہے۔ تم اپنی ترقی پر اتراتے تھے، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ پچھلے 2.5-3 برسوں میں تمہیں جو بھی اچھے رول ملے
ان میں کسی نہ کسی طرح اس عورت کا تعاون شامل تھا۔ وہ تمہارے لیے سوچتی ہے اور تمہاری زندگی کو پلان کرتی رہی ہے۔ مجھ سے مت پوچھو کہ اس نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ میں بھی تمہارے لیے جو کچھ کرتا رہا ہوں وہ میں نے نہیں، اس نے کیا ہے، اسی کے کہنے پر کیا ہے۔ مشہور پولیس افسر مشتاق شاہ کا نام تو سنا ہوگا تم نے بھی، وہ نبیلہ شاہ کے سگے چچا ہیں۔ انہی کے حکم پر میں نے حملہ آوروں سے تمہاری جان بچائی تھی اور بعد میں تمہیں ملٹری ہسپتال لے کر آیا تھا۔ میں بولتا رہا اور آٹوگراف سنتا رہا۔ اس کا چہرہ رنگ پر رنگ بدل رہا تھا۔ میں نے کہا، صرف اپنی عقل پر بھروسہ کرنے والے ہمیشہ تمہاری طرح دھوکہ کھاتے ہیں۔ جس کو تم اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے تھے وہ تمہاری سچی خیرخواہ اور ہمدرد تھی، اور جو تمہیں جان سے بڑھ کر عزیز اور پیارا تھا وہ تمہارا سب سے بڑا بدخواہ اور تمہارے خون کا پیاسا تھا۔ جانتے ہو میرا اشارہ کس کی طرف ہے؟ میرا خیال ہے نہیں جانتے۔ یہ وہی شخص ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے تم ننگے پاؤں ہسپتال سے نکل آئے ہو، تمہارا بھائی، تمہاری آنکھوں کا تارا، شریف احمد۔ آٹوگراف کا منہ کھل گیا اور رنگ سرسوں کی طرح زرد پڑ گیا۔ وہ اس وقت تمہاری سابق محبوبہ جولی کے ساتھ تھانہ صدر کے حوالات میں بند ہے اور اقبال جرم کر چکا ہے کہ تمہیں بستر سے گرا کر دوبارہ زخمی کرنے والا اور بعد ازاں زہر دینے والا وہی تھا۔ ابھی میرے فکرے کی بازگشت کمرے میں گونج ہی رہی تھی کہ ابدال اور فوٹوگراف نے دونوں ہاتھوں سے اپنی پیشانی مسلی اور چکرا کر صوفے پر گر گیا۔ قدرت کیسے کیسے طریقوں سے انسانوں کی قسمتیں بگاڑتی اور سنوارتی ہے۔ ہونیاں انہونیاں بن جاتی ہیں اور انہونیاں حقیقتوں کا روپ دھار لیتی ہیں۔ ابدال اور فوٹوگراف کے دوستوں نے اس سے ایک بہرمانہ مذاق کرتے ہوئے اسے میڈم شاہ کی طرف بھیجا تھا، لیکن اس بہرمانہ مذاق نے آخر کار اس کی قسمت سنوار دی۔ فلمی دنیا جو ہمیشہ سے حیران کن واقعات کا محور رہی ہے، جون سن 1938 میں ایک اور ڈرامائی واقعے کی شاہد بن گئی۔ میڈم شاہ اور ابدال اور فوٹوگراف رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ آٹوگراف کی ذہنی حالت اب پہلے سے بہتر تھی، ٹانگ کا زخم بھی بھر چکا تھا اور وہ بیساکھیوں کے بغیر بآسانی چل سکتا تھا۔ شادی کے بعد میڈم شاہ اسے مزید علاج معالجے کے لیے لندن لے گئی۔ اس ساری روداد میں ایک بات ابھی وضاحت طلب ہے۔ قارئین کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ آٹوگراف کا حریف ذکی احمد، جو خود بھی ایک معاون اداکار تھا، اتنا صاحب حیثیت کیسے ہو گیا کہ اس نے شریف احمد کو آٹوگراف کے قتل کے لیے 20,000 روپے دے دیے؟ اس سوال کا جواب بھی مجھے جولی نے ہی دیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ذکی احمد جوئے کا رسیہ تھا اور ستاروں کی چالوں پر بہت یقین رکھتا تھا۔ جب اس کے اور شریف احمد کے درمیان آٹوگراف کے خلاف ہونے والی سازش کا تانا بانا بنا جا رہا تھا، ایک دن وہ دونوں ایک جوئے خانے پر گئے۔ ذکی احمد نے شریف سے کہا، چلو آج کھل کھلا کر کھیلتے ہیں، ستارے میرے حق میں، آج میں ضرور جیتوں گا، صبح تک میں جتنا بھی جیتوں وہ سب تمہارا ہوگا، اس کے بدلے تم آٹوگراف کا قصہ پاک کر دو گے۔ شریف نے حامی بھر لی۔ جوئے خانے کی وہ رات واقعی ذکی احمد کی رات ثابت ہوئی۔ اس نے ایک مشہور ایکٹر، اس کی بیوی اور ایک پروڈیوسر سے 20,000 روپے جیت لیے۔ اتنی بڑی رقم جیتنے کے بعد اس کی نیت میں خلل آ گیا، لیکن شریف احمد بھی ایک کائیاں تھا۔ اس نے ذکی کو وعدہ خلافی نہیں کرنے دی اور جیتے ہوئے سارے کرنسی نوٹ کینوس کے تھیلے میں بھر کر اپنے ساتھ لے آیا۔ پھر نہ وہ نوٹ رہے، نہ جولی جیسی چمکیلی محبوبہ رہی، نہ بھائی رہا، نہ آزادی رہی۔ شریف احمد کا سب کچھ اس کی بدنیتی کے ریلے میں بہہ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر آپ کو میری یہ کہانیاں پسند آئیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔